والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، فکر آخرت کے حوالے سے چند باتیں آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، روزانہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وفات بھی پاتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت ہر کوئی اس بات کو ضرور جانتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے۔ ماں کے پیٹ کے مقابل میں دنیا جتنی وسیع لمبی چوڑی ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت اتنی ہی وسیع اور لمبی چوڑی ہے۔ دوستان محترم، دنیا کی زندگی کے سلسلے میں اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں قبروں سے اٹھائیں گے، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دن کا کچھ حصہ گزار کر کھڑے ہو گئے۔ یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے کہ دن کے ایک حصے کے طرح ہے، جس کو ہم 60 70 80 90 سال سمجھتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں ساعتم من النہار دن کی چند گھڑیوں کی طرح ہے۔ ایک دن کی چند گھڑیوں کی طرح ہماری پوری زندگی اور پوری لائف ہے۔ اب ہم جب اس چیز کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ہزاروں آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے،
تو جس آخرت کا تصور ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ دیا گیا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ آخرت میں موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی مینڈھے کی شکل میں اعراف پر لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی، موت ہی کو ذبح کر دیا گیا۔ اب ہم ایک مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، تو جب دنیا کے مقابلے میں آخرت دائمی اور ہمیشگی کی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ زندگی گزارنے کے قابل اگر کوئی گھر ہیں تو وہ آخرت ہی ہیں۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ آخرت ہی حقیقت میں قرار کی جگہ ہے، وہیں پر ٹھہرنا ہے، ورنہ یہاں تو ٹھہراؤ ہی کہاں ہے، آخرت ہی میں حقیقی ٹھہراؤ ہے، زندگی گزارنے کا لطف وہ آخرت ہی میں ہے مومن کے لیے۔ تو اب غور فرمائیں یہاں پر کہ جب یہ ساری باتیں طے ہیں، یقینی ہیں، تو ہمیں پھر اس کے لیے تیاری بھی کتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے اسی لیے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک جان یہ فکر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب غور فرمائیں یہاں پر ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو ناپسند کرتا ہوں، مرنے کو جی نہیں چاہتا، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس مال و دولت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کے ساتھ تمہارا جی لگا ہوا ہے، اس کو آگے بھیجنا شروع کرو، تو جس کا جہاں کچھ ہوتا ہے وہاں اس کا جی لگ جاتا ہے۔ تو جو آخرت قرآن کی روشنی میں لہی الحیوان ہے، جو آخرت قرآن کی روشنی میں وہی دار القرار ہے، اس آخرت کی طرف ہمیں بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، مال ہو، سانسیں ہوں، زندگی کی قدر ہو، وقار ہو، منصب ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو تم اللہ کی بارگاہ میں بھیج دو گے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو وہ دار القرار میں باقی رہنے والی چیزیں ہمیں آگے بھیجنی ہیں۔ اور اس سلسلے میں آخرت کی فکر جو بنتی ہے نا، وہ کیسے بنتی ہے؟ بندے کے ذہن پر آخرت مسلط رہے، اسے ہر گھڑی یہ یاد رہے کہ میں مومن ہوں اور مرنے کے بعد ایک حقیقی زندگی ہے، جنت و جہنم کا تصور ہے، حساب کتاب کا تصور ہے۔ تو یہ آخرت کا ذہن بندے کا کب بنا رہے گا، اور وہ کیا کرے کہ جس کی وجہ سے آخرت اس کے دل و دماغ پر طاری رہے؟ تو اس کی ایک وجہ پہلی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ تصور جمانے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا،
کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یعلم سرکم و جہرکم، کہ وہ رب تمہارا کھلا چھپا سب جانتا ہے، وہ رب تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ دیوار در یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں سے تمہیں چھپا نہیں سکتی ہیں، اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور مومن کے ذہن میں ہمیشہ رہے تو اس کے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ جب اس کو مالک الملک مانا ہے، اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کی ہم امید رکھتے ہیں، تو پھر جب وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہو یہ تصور ذہن میں ہو تو یہ تصور مومن کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہ سے روک دیتا ہے۔ تو فکر آخرت کے لیے ایک یہ تصور ذہن میں بار بار دہرانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کمپنی میں یا کسی دکان پر کام کرے، مزدوری کرے، اس وقت اگر اس کو یقین ہے کہ میرا مالک اور سیٹھ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا وہ خیانت کرتا ہے؟ کیا خیانت کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے؟ بلکہ آج تو جہاں کیمرے نہیں بھی لگے ہوتے وہاں بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ تم کیمرے کی نگاہ میں ہو، اور یہ کیمرے کی نگاہ لوگوں کو اسی لیے یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں یہاں کوئی جرم نہیں کرنا ہے، تمہیں یہاں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ اور جسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر وہ چال چلن میں ٹھیک رہتا ہے کہ کہیں میری بات قید نہ ہو جائے، مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ لوگوں کو کیمرے کے دیکھنے نے تو اس جگہ پر سدھار دیا کہ اب یہاں غلط حرکت نہیں کرنی ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کے بارے میں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سرکم و جہرکم، تمہارے سر یعنی پوشیدہ کو بھی، جہر تمہارے کھلے کو بھی، علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر اس تصور کو مومن اپنے آپ میں مضبوط کر لیں تو جس طریقے سے دکان پر کمپنی میں کام کرنے والے کو مالک کے دیکھنے کا تصور اس کو برائی سے روک دیتا ہے، اگر مومن اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ راسخ کر لیں کہ ہر حال میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور ہی اس کو گناہ سے بچا لے گا اور وہ نیکی کی طرف بھی مائل ہو جائے گا۔ تو ایک تو فکر آخرت کے لیے یہ تصور ضروری ہے، اور دوسری چیز فکر آخرت کے لیے کون سی ضروری ہے؟ دوسری چیز فکر آخرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کو کثرت سے یاد کرے، جنازوں میں حاضری دے، غسل میں حاضری دے، کسی کو تختے پر لٹا کر جب غسل دیا جا رہا ہو تو اب اس بندے پر آپ اس وقت، میں تو جنازوں میں حاضری دیتا ہوں، تدفین میں بھی حاضری دیتا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں ایک جنازے میں حاضری دینے کے لیے گیا اور پھر تدفین میں بھی شریک ہوا، تو جب وہ تختے رکھے جا رہے تھے تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوا، خلاص دار العمل ختم، اب لاکھ چاہے بندہ کہ میں یہ کر لوں تو کر لوں، بلکہ وہ کہے گا وہاں پر، قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت وہ کہے گا کہ مجھے ایک مرتبہ مہلت دے دی جائے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ کیا کریں گے؟ لعلی اعمل صالحا، میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔
لَأَصَّدَّقَنَّ، میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ قرآن کی آیتوں کا سیدھا ترجمہ ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ لیکن اس وقت جب یہ کہے گا مجھے مہلت مل جائے، میں خوب نیکی کروں گا، خیرات کروں گا، میں اپنی عزت، اپنا منصب، اپنا مال، اپنی اولاد، جو کچھ چھوڑ، فیما ترکتو، جو کچھ میں نے چھوڑا ہے سب سے میں نیکی ہی نیکی کروں گا۔ وہاں حکم ہوگا کلا، ہرگز نہیں، اب ختم۔ تو مجھے بہت زیادہ میں اس پر غور و فکر کرتا رہتا ہوں کہ اب کل ہمیں بھی تو ایسے ہی لٹا دیا جائے گا اور ہمیں بھی تختوں کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ لاکھ میرے اور آپ کے ساتھ لوگ جیتے جی چلنے والے ہو، مگر اس منزل میں تو اکیلے ہی ہیں۔ اور یوں بھی دنیا میں کسی انسان کے جسم پر کوئی چیز طاری ہوتی ہے تو لاکھ اس کے محبت کرنے والے ارد گرد ہو، کیا اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف کوئی آدھی لے لیتا ہے کہ تھوڑی تم بانٹ لو، تھوڑی تم بانٹ لو، میرے دوست ہو، میرے پیارے ہو؟ سمجھا کرو یہی معاملہ قبر اور آخرت کا ہے۔ یاد کرو موت کو، اس سے آخرت کی فکر تیار ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو سچے دل سے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، آخری وقت بستر پر بھی مرے گا تو رب اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ چونکہ 20 مرتبہ جب وہ دن میں یاد کرے گا تو یہ موت کے جھٹکے اسے برائی سے روک لیں گے، یہ سکرات کی یاد اسے برائی سے روک لے گی، یہ نزا کی یاد اس کو گناہ سے بچا لے گی۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے آخرت کی فکر تیار ہوتی ہے۔ میرا یہاں تو بہت کچھ آباد ہے مگر وہاں بھی تو آباد ہونا چاہیے۔ اور کتنا آسان اللہ نے رکھا، ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں ایک درخت لگ جائے، کتنا آسان اللہ نے کر دیا، کتنا آسان۔ ایک ایک قدم مسجد کی طرف چلیں تو ایک ایک نیکی بھی ملے، ایک ایک درجہ بھی جنت میں بلند ہو جائے۔ آخرت کو آباد کرنا اللہ نے کوئی ایسا کٹھن نہیں رکھا کہ تم 50 کلو وزن اٹھا سکتے ہو اور تمہیں 100 کلو وزن اٹھانا ہے تب تمہاری آخرت بنے گی۔ رب نے بہت آسان کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اگر ایک مرتبہ بولے قبول ہو جائے تو وہ قیامت کے دن کا میزان جو مشرق و مغرب کے برابر ہے، یہ 2 کلمے اس میزان کو بھر دیں گے۔ آسان ہے مگر آخرت کی طرف توجہ تو ہو بندے کی۔ تو غور کیجئے اس بات پر، موت کی یاد یہ بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک سبب صرف ذکر کرتا ہوں، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں نے تمہیں پہلا قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا مگر اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں جایا کرو۔ تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کو دیکھنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ یہ سبب ہے آخرت کو یاد کرنے کا۔ اور کیا حاضری، موت کو یاد کرنا، یہ آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرنے والی چیزیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے تو قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جنت و جہنم کی بات پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبروں کو دیکھ کے روتے ہیں، دیکھو قبر آخرت کی یاد کیسے دلاتی ہے۔ حضرت عثمان ارشاد فرماتے ہیں
ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی ہے، جو یہاں نجات پا گیا اس کے لیے بعد میں آسانی ہی آسانی ہے، اور جو یہاں پکڑ لیا گیا، جس کی یہاں گرفت ہو گئی، آخرت میں اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو قبر یہ بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو دوستان محترم، ہم جہاں کہیں رہے، جس حال میں رہے، ہمیں اپنی آخرت کو آباد کرنے کی طرف خوب توجہ دینی ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے بعد گناہ سے بچنا اور نیکی کرتے رہنا، اور اس کے لیے یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، موت کا تصور، قبر کا تصور، یہ تصورات ہمارے لیے گناہ سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔